أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف بريته وخاتم رسله، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، روح وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، صدق الله العلی العظیم. عزیزان محترم، یہ ختم اللہ ماہ مبارک رمضان سلسلہ وار اخلاقی دروس جاری و ساری رب ذوالجلال درگاہ لاکھ لاکھ شکر بت کی پروردگاری سے دی ماہ مبارک رمضان پینو یعنی اللہ توفیق شامل حال کو چس کی جس طرح یعنی زبان جس طرح یعنی اعضاء و جوارح کن روزی نو عبادت مصروفیت پو چوک پو یعنی زبان پو یعنی نو سا عبادت نو مصروف گاہت پہ توفیق شامل حال کو چس کی قرآن نا حدیث نا محمد نا آل محمدی فدمو چند کلام کن اسناب آیت پی ضرب آیت پی اور دونوں کا تدبر بیت پی تفکر بیت پی انگل توفیق شامل حال کو چس چامنا چام پو دی ایام کنے نا مختلف قسمی غیر ضروری امور کنے مصروف دوگت ٹائم پاس بیا زنین چکون سے عجیب و غریب قسمی لس کنے نکو مصروف دوگت یعنی لہو اور لغو ان میت پی دا لس کن کی دا ان چا فائدہ میت پی، لیکن خداوند عالمی سی یعنی اللہ لطف بس یعنی لطف بس یعنی اللہ توفیق شامل حال کو چس کی قرآن حدیث بارے نو گفتگو بیایت پی اور قرآن و حدیث گفتگو سنابیت پی یعنی اللہ خدا سی توفیق شامل حال کو چس تو دیرین یہ ختم اللہ غتی دی سلسلہ وار اخلاقی گفتگو نینا دیرین گفتگو بموضوع پو ان تواضع عربی لفظ نو انکساری لزرت گفت بیایت پیت پو سوسولا سوسو بفموش اس پیت پولا تواضع زرت تواضع پو چی مقابلے میں پھر تواضع پو تکبری مقابلے میں پھر تکبر چی لزرت تکبر سوسولا سوسو تھوما حاجو سوسولا سوسو چھوش اس پا سوسولا سوسو علاوہ یا روی زمین کا یہاں سمیت پچوہ بسے کامر دونگن کھور بیت پولا دول چی زرت تواضع زرت حاجو لہا دولت تکبر زرت تکبر مقابلے نو تواضعین قرآن مجید نو مختلف مقاماتی کا خود لفظ تواضع پکھاؤں فہمت لیکن تواضع پونا ہمانا پی الفاظ کن اشن وارد سوست مثلا چیز چوک پو خشوع یعنی خشوع معنی پو چنجو یعنی سوسو دلیل و رسوا بیا خدای ذات پہ سامنے یعنی سوسو فانی بسے چاند سے مین بچو بسے سوسے حیثیت ختم بیایت پہ دا چیز پو لا چیز حیثیت پو سوسو متھوما کمتر شخص پہ چیز بلو خشوع زبینیہ تواضعی معنی اوسط اونیو چوک بو خشیت سا قرآن مجید اوسط اخبات سا اوسط اور یونو چوک بو اچھا جو ذلت سا اوسط اور یونو چوک بو وخفض جناحک ذرے دے وارد سا اوسط. لہذا ازان محترم قرآن مجید نو دوسری ختم اللہ تلاوت دا سنو پہ آیت پہ نو رب ذوالجلال سی پیغمبر گرامی اسلام رحمت للعالمین سرکار دو عالم یعنی تمام تر روئے زمین کا مخلوقات خداوندینا سب سے افضل ترین بس خلق بس پہ جس رسول کو افضل ترین بنا کے رب ذوالجلال نے روئے زمین پر بھیجا وہ رسول جو
فخر انبیاء ہے وہ رسول جس کے بارے میں رب ذوالجلال اس رسول کی تعریف کرتے ہوئے کبھی طٰہٰ، یاسین، ایھا المزمل، ایھا المدثر کہہ کے پکارتے ہیں، اس رسول کے لیے رب ذوالجلال حکم دے رہا ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، یعنی اپنے تواضع کے اس پروں کو بچھا دو، یعنی وَخْفِض بچھانے کے معنی میں آیا ہے، جناحک پر کو کہتے ہیں عربی میں، لہٰذا کہتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ، اپنے پروں کو بچھا دو، کس چیز کے ذریعے بچھا دو، کس کے لیے بچھا دو؟ ابھی یہاں پہ پروں کو بچھانے کا جو تعبیر ہے قرآن مجید میں، یہ تعبیر اس لیے ہے جیسے کہ جناحک عادتاً جو پرندے ہوتے ہیں، پرندے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، پرندے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے چوزوں کے لیے، اپنے بچوں کے اوپر محبت، رأفت، الفت کا جو پر بچھا کے انہیں حلم اور ان کے لیے جو محبت عطا کرتے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، یعنی اپنے پروں کو بچھا دے محبت میں، الفت میں، رأفت میں، کس کے لیے؟ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنین جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہاں پر خداوند عالم نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ تواضع کے ہمانہ الفاظ بیان کیا ہے، جو کہ خداوند عالم نے بنی نوع انسان کے لیے جو دستور حیات کے طور پر قرآن مجید نازل کیا ہے قلب رسول گرامی اسلام پر، اس رسول کے لیے جب یہ حکم ہے کہ تواضع کے ساتھ پیش آئیں تو ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کیا مقام ہے قرآن میں؟ جو خداوند عالم کے برگزیدہ ہستیاں ہیں، خداوند عالم کے چنے ہوئے بندے ہیں، خداوند عالم نے جن کو مقام دیا ہوا ہے، رتبہ دیا ہوا ہے، متقین سے انہیں تعبیر کیا گیا ہے، اور امام المتقین جو کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، ان کی زندگی کی طرح ہم دیکھیں اور قرآن کے اس مفاہیم کی طرح دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوں گے کہ انسان کے لیے جو ہے تواضع کا مقام کیا ہے، تواضع سے انسان کس چیز کی طرف لے جاتا ہے، تواضع کی وجہ سے انسان کے لیے کیا فوائد ملتے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید میں خداوند عالم کے بندگان الہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وعباد الرحمن، خداوند عالم کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ روئے زمین پر تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، حلم کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب وہ جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان کی استہزاء کرنے لگتے ہیں، ان کے لیے جو نا طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ وہ ان کے ساتھ لڑتے نہیں، جگڑتے نہیں، ان کے ساتھ فضول بحث و مباحثہ نہیں کرتے، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما، ان کے لیے جو ہے کیا کہتا تھا؟ سلام کر کے وہاں سے گزرتے ہیں، سلامتی کی پیغام دے کے وہاں سے گزرتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ تواضع جو ہے نا قرآن مجید میں جو ہے نا اس کا جو منبع قرار دیا ہے وہ ہے خداوند عالم کے برگزیدہ ہستیاں ہی جو ہے نا متواضع ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے اگر ہم احادیث کی طرف بھی دیکھیں اور قرآن میں ایک اور مقام پر جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، قرآن مجید کی آیت ہے لیکن یہاں پر حکایت کی ہے جناب لقمان سے حکایت کی ہے لا تمشی فی الارض مرحا، جب زمین پر چلنے لگو تو اس وقت آہستہ آہستہ چلنا، اپنے قدم کو تیز تیز سے جو ہے نہیں اٹھانا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تکبرانہ انداز میں نہیں چلنا۔ لہٰذا عزیزان محترم، قرآن مجید میں تواضع کے حوالے سے چونکہ یہاں پہ میں نے لغت کنورٹ کی ہے بلتی سے اردو کی طرف، چونکہ بعض یہاں پہ ہمارے ناظرین میں ہمارے فالوورز میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بلتی زبان سے نابلد ہے، اس وجہ سے اگرچہ عادتاً میری جو گفتگو ہوتی ہے، میری جو خطاب ہوتے ہیں وہ بلتی زبان نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ عمومی فائدے کے لیے میں نے اردو زبان میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
لہٰذا عزیزان محترم یہاں پر کیا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، خداوند عالم کے وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جب زمین پہ چلتے ہیں تو وہ ٹھہر ٹھہر کے چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل ان کے ساتھ الجھتے ہیں تو قَالُوا السَّلَامَ، وہ جو کیا کہتے ہیں ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور سلامتی کا پیغام دے کے وہاں سے گزرتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم اگر کسی کے ساتھ آپ تکبر کے ساتھ پیش آئیں تو اس صورت میں آپ نے اپنا مقام کھو دیا، آپ نے اپنے آپ کو زمین سے آسمان سے زمین کی طرف لایا۔ یہاں پر کوئی یہ تصور نہ کر لے کہ تکبر کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے بلند مقام ملیں گے، تکبر کرنے کی وجہ سے آپ کا رتبہ بڑھ جائیں گے، نہیں، بلکہ عزیزان محترم جس حد تک آپ تواضع کر لیں گے، جس حد تک آپ تواضع سے پیش آئیں گے، اسی حساب سے آپ کا مقام بڑھیں گے، اسی حساب سے جو نا خود، بلکہ روایت میں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو خدا کے لیے متواضع بن جائے، جو خدا کے لیے جو نا انکساری کر لے، جو خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کے احکامات کی پاسداری کے لیے اگر وہ متواضع بن جائے، رفعہ اللہ، خدا اسے اٹھا دے گا، خدا اس کے جو نا مقام کو بلند کر دے گا۔ لہذا عزیزان محترم اسی لیے کہا کہ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر آہستہ آہستہ چلیں، اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آیا ہے کہ سرعت المشی یذهب البہا، جو بہا المؤمن، یعنی جو جلدی جلدی چلتے ہیں، تیز تیز سے چلتے ہیں، قدم اٹھا اٹھا کے چلتے ہیں، اس سے جو نا اس کی وقار میں کمی آ جاتی ہے، یہ حدیث ہے۔ دیکھیں ائمہ معصومین علیہم السلام علم لدنی کے مالک ہیں، رب ذوالجلال نے انہیں علم سے نوازا ہے، لہٰذا ان کے جو بھی کلام ہو حکمت سے خالی نہیں ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا یہ تواضع کے ساتھ ہمیں اپنے خدا، سب سے پہلے رب ذوالجلال کے سامنے متواضع ہو، خضوع و خشوع کے ساتھ ہم اپنی عبادت کو انجام دیں۔ یعنی یہاں پر عبادت کہہ کے ہم یہ تقید نہیں کر سکتے کہ ہم صرف نماز میں آپ جب بیٹھیں تو آپ ترتیب سے بیٹھیں، نماز میں جب آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ ترتیب سے کھڑے، نہ، بلکہ ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر لحظہ آپ کو جو ہے متواضع ہونا چاہیے، چونکہ عالم در محضر خداست، عالم جو ہے نا خدا کے حضور ہیں، در محضر خدا جنایت نہ کنید، خدا کے محضر میں ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اور یہ تواضع جو روایت میں بھی آیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ثلاث تورث المحبہ، یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جو محبت کا سبب بنتے ہیں، ہاں جی، جو لوگوں کے دلوں میں آپ کا مقام بڑھا دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ سے الفت پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ تین چیز کیا ہے؟ الدین، ایک یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی کے لیے قرض دیں، کوئی مجبور انسان ہو، آپ سے قرض مانگے تو اس وقت میں آپ کے پاس استطاعت ہو، استطاعت نہ ہو تو وہ بینہ و بین اللہ، وہ اور اس کے خدا کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ اور یہ تمنا بھی اگر وہ رکھے کاش اگر میرے پاس ہوتا تو میں اس کی مدد کر لیتا، یہ خود اس کا تمنا کرنا بھی ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، اور یہ ایک بہترین عمل بھی ہے، ایک تواضع ہے جو محبت کا سبب بنتا ہے، اور دوسرا ہے وہ تواضع، جس کے جو ہماری موضوع گفتگو ہے وہ تواضع ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم اگر آپ کسی کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئیں گے، آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے کمتر سمجھیں گے، اس کو مقام دیں گے، تو خداوند عالم اس کے دل میں آپ کے لیے مقام پیدا کر دیں گے، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دیں گے، اس کے دل میں آپ کے لیے، اس کی زبان پہ آپ کے لیے دعائیں جاری کر دیں گے رب ذوالجلال۔ کیونکہ یہ خداوند عالم کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، جبکہ خود پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا کے لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ کی تواضع کی وجہ سے رب ذوالجلال نے مقام نبوت سے نوازا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور تیسری چیز ہے جو محبت کا سبب بنتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے مقام پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے، وہ ہے البذل، یعنی عطا ہے، اور بذل کرنا ہے، دینا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہو، اگر آپ صاحب استطاعت ہو تو آپ جو ہے نا اپنے مال سے، ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف بذل مال میں ہی ہو، بلکہ بذل زبان کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، بذل قلم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ علم کو بانٹ کے آپ جو ہے نا کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی مقام
अपना मकाम पैदा कर सकते हैं। आप माल है तो माल के ज़रिए ताउन करके अपना मकाम पैदा कर सकते हैं। ये रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से वादा है। जो बातें अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं, औलिया अल्लाह हमें बयान फरमाते हैं, ये यकीनन ये रब्बे ज़ुल जलाल की हिदायत हैं। और रब्बे ज़ुल जलाल जब हिदायत कर लेते हैं तो उसके पस पर्दा उसके लिए जज़ा भी रखते हैं। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, ये तवाज़ु जो है ना, इस्लाम में तवाज़ु का बहुत बड़ा मकाम है। और जिस हद तक हम मुतवाज़े होंगे उसी हद तक रब्बे ज़ुल जलाल हमें मकाम अता करेंगे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्न फ़िस समाए मलकैन मुवक्कलैन बिल इबादी। रब्बे ज़ुल जलाल ने आसमान पे दो मलाइका को अपने बंदगान खुदा के लिए मुवक्कल किया हुआ है, रखा हुआ है उनके ऊपर। फमन तवाज़अ लिल्लाह, बस रोए ज़मीन पर जो तवाज़ु के साथ पेश आ जाएंगे खुदा के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए, तो रफ़ा खुदा उस मलक के जो मलकें उनके लिए मुवक्कल है, दो मलाइका मुवक्कल हैं, वो उनको बुलंदी की तरफ लेके जाएंगे, उनके मकाम बढ़ा देंगे, उनके रुतबे बढ़ा देंगे। वमन तकब्बरा, और जो मुतकब्बिर हो जाएंगे, तकब्बुर के साथ पेश आ जाएंगे, वदआ, खुदा उनको जो है ना पस्ती की तरफ लेके जाएंगे। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, अगर रफ़ीउल आला में अपना मकाम पैदा करना चाहते हैं, अगर रब्बे ज़ुल जलाल की खुशनुदी चाहते हैं, तक़र्रुब इलाही चाहते हैं, तो उस सूरत में मुतवाज़िअ होना चाहिए, तवाज़ु के साथ पेश आना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं है कि आप हर जगह पे इस हद तक हर चीज़ में इफ़रात और तफरीत है। अगर आप इफरात भी कर लें तब भी आपके लिए नुकसानदेह है, अगर आप तफरीत कर लें तब भी नुकसानदेह है। कभी ऐसा होता है कि हम तवाज़ु करते हैं कि लोगों के सामने इस हद तक झुक जाए कि अपने आप को ज़लील और रुसवा कर ले कि लोग आपकी इहानत करने लगें, ये भी सही नहीं है। और कभी ऐसा भी नहीं है कि आप जो है बिल्कुल तवाज़ु कर ही न ले बल्कि तकब्बुर के साथ पेश आए, ये भी सही नहीं है। हर चीज़ के लिए एक लिमिट है, हर चीज़ के लिए एक मीज़ान है, हर चीज़ के लिए एक पैमाना है। उस पैमाने पर रह के खैरुल उमूर अवसतुहा, दरमियानी राह जो कि बेहतर है उसी को अपनाते हुए आप मुतवाज़े बने। और वो कौन से मकाम, क्या ऐसा भी है, कोई मकामात ऐसा भी हैं जहाँ पे हमें तवाज़ु से काम नहीं लेना चाहिए, वहाँ पे हमें तवाज़ु को जनपद से पुष्ट डालना चाहिए? हाँ, यकीनन है। इस्लाम में जो है ना हर चीज़ के बारे में बयान किया गया है। लिहाजा इस्लाम में बताया कि मालदार का मालदार के साथ तवाज़ु करना ये क्या है, ये सही नहीं है। वहाँ पे आप उसके माल की वजह से अगर तवाज़ु कर लें तो उस सूरत में मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं। अब आइए हम देखते हैं। मौलाए कायनात फरमाते हैं, मन अता गनियन, अगर कोई गनी आ जाए आपके सामने, हाँ, और फतवाज़अ लहु लिग़िनाह, बस आपने उसकी उस मालदारी की वजह से, आपने उसकी बैंक बैलेंस की वजह से, आपने उसकी मनसब की वजह से, आपने उसके ज़ाहिरी जो उनके ज़ेबतन लिबास किए हुए हैं, अच्छा शानदार गाड़ी में जो बैठ के आए हैं, यानी उन चीज़ों को देख के, आदतन देख, हमारे मुआशरे में ऐसे चीज़ होते हैं, कोई बन ठन के आ जाए तो हम जो है उनके लिए फ़ौरन उठते हैं। लेकिन एक मुत्तकी परहेज़